अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। हर किस्म की बड़ाई एक अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दुरूद व सलाम हम सब के प्यारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात गिरामी क़द्र दोस्तों, दीनी और इस्लामी भाइयों, नाज़रीन इकराम, सामईन इकराम, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना सियामना व क़ियामना व दुआअना व सालिह अअमालिना या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक या अल्लाह या रहमान या रब्बी अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में रहने वाले हज़रात 21वां रोज़ा मुकम्मल कर लिए हैं और आज 22वीं रात है, 22वीं तरावी हमने पढ़ी है। जो हिंदो पाक में होंगे वो आज 20वां रोज़ा मुकम्मल कर लिए और 21वीं तरावी उन्होंने पढ़ ली होगी। और आज ताक़ रातों में से पहली ताक़ रात 21वीं रात वो लोग अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की बंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को, हम सब की इबादतों को, हम सब के नेक आमाल को शर्फ़ क़बूलियत बख्शे। जो कमी रह गई है अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए, दूर करे। और आने वाले चंद दिन जो बाकी रह गए हैं, चंद दिन बाकी रह गए हैं, ऐ अल्लाह या अरहमुर राहिमीन या रब्बुल आलमीन या अकरमुल अकरमीन या हय्यु या क़य्यूम, हम सबको तौफ़ीक़ दे के पहले से बेहतर अंदाज में हम रोज़े रखें, इबादत करें, नेक काम करें और अपने आप की बख्शिश करवा लें और अपने आप को जहन्नम से आज़ाद करवा लें और अपने आप को अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान बना कर तेरी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अल्लाह ताला हम सबों को अता फ़रमाए। और रोज़े का जो मकसद है अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तूने बयान किया है कुरान मजीद में, लअल्लकुम तत्तक़ून, या अल्लाह हमें मुत्तक़ी बना दे, हमें तक़वे वाले आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। और रोज़े का मकसद अल्लाह ताला हम तमाम को जो उन्होंने रोज़ा रखा है वो मकसद इनायत फ़रमा दे या रब्बुल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हज़रात गिरामी क़द्र, गौर करें कि रमज़ान आने वाला है। रमज़ान कैसे गुजरेगा लॉकडाउन के दरमियान, रमज़ान इस कर्फ्यू के दौर में कैसा गुजरेगा, सब सोच रहे थे, बातें हो रही थी। देखिए आप, यानी रमज़ान आ भी गया और 20 रोज़े मुकम्मल हो गए हैं, 21 रोज़े मुकम्मल हो गए हैं। कितनी तेज़ी के साथ रमज़ान गुजर गया। यानी ये 20 रोज़ जो गुजर गए हैं, 21 रोज़ गुजर, क्या मतलब है समझ रहे हैं। ख़ास तौर से वो लोग जो दीन से दूर हैं, जो मनमानी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो ज़्यादा ज़रा गौर करें। क्यों? इसलिए कि ये 20 दिन गुजरने का, 21 रोज़े गुजरने का मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी में से 20 दिन कम हो गए हैं, 21 दिन कम हो गए हैं और रोज़ाना हमारे ज़िंदगियों में से एक एक दिन कम होते जा रहा है। हाँ, अगर 50 साल की ज़िंदगी अल्लाह ने लिखी है, 60 साल की ज़िंदगी रखी है, 70 साल की ज़िंदगी रखी है, जितने भी साल की ज़िंदगी अल्लाह ने हमारी लिखी है उसमें से एक एक दिन हमारी ज़िंदगी का कम होते जा रहा है। हम किसकी तरफ जा रहे हैं? मौत की तरफ जा रहे हैं और कब्र की तरफ जा रहे हैं। हम समझ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, नहीं। हम समझ रहे हैं कि हमारी उम्र बढ़ी, नहीं, हमारी उम्र कम हो रही है, हमारी उम्र घट रही है। हम कब्र की तरफ जा रहे हैं, अंधेरे गड्ढे की तरफ जा रहे हैं, 2 गज ज़मीन में हमें दफना दिया जा रहा है उसकी तरफ जा रहे हैं, 2-3 कपड़ों में हमें मुलव्विस करके जो है ना दफन कर दिया जाएगा मरनो मिट्टी के अंदर, उसकी तरफ जा रहे हैं। हम आखिरत की तरफ जा रहे हैं, मौत की तरफ जा रहे हैं, दुनिया को छोड़ने वाले हैं, दुनिया की हर चीज़ को छोड़ने वाले हैं। हाँ, लिहाजा नेक आमाल कर लें, अच्छे आमाल कर लें, अल्लाह को राज़ी कर लें, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने शुरू कर लें, सच्ची तौबा कर लें, सच्ची तौबा कर लें, तौबतुन नसूहा कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांग लें, अपने आप को पाक और साफ़ कर लें। वल्लाह, अल्लाह की कसम, अपने आप को सच्ची तौबा के ज़रिए से पाक और साफ़ कर लें। रमज़ान का मुबारक महीना है, रोज़ों का महीना है, कुरान का महीना है, और अब तो ये आखिरी अशरा है। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में हम सब कुछ पूरे दुनिया के मुसलमान दाखिल हो चुके हैं। आखिरी अशरा है, लैलतुल क़द्र को तलाश करें। लैलतुल क़द्र में जहाँ फरिश्तों का नुज़ुल होता है, जहाँ आसमान के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का नुज़ुल होता है, सारी रात सलामती वाली होती है, सलामती का पैगाम लेकर ये फरिश्ते आते हैं, सलामती की दुआएं करते हैं। ऐसे मौके पर हम अपने गुनाहों की पोटली अल्लाह के सामने रखें। जो जो गुनाह किया, जहाँ जहाँ किया, जैसे जैसे किया, जिसका साथ किया, वो तमाम पोटली अल्लाह के सामने रखें, अल्लाह से माफ़ी मांगें।
तो अच्छी तौबा कर लें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा कहा है, सच्ची तौबा कर लें। प्यारे नबी ने फरमाया, अभी मगरिब के बाद हदीस का मुताला कर रहे थे कि सलातुत तौबा यानी तौबा की नमाज, हदीस में आया, तिरमिज़ी, अबू दाऊद और इमाम अलबानी ने इसको सही कहा है कि इंसान से जब गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, नाफरमानी कर बैठा अल्लाह की, तो वो क्या करे, वज़ू करे जिस तरह नमाज के लिए वज़ू करते हैं, और 2 रकात नमाज पढ़कर अपने उस गुनाह से माफ़ी मांग ले, अपने गुनाहों से तौबा कर ले, अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देता है। अल्लाह अकबर। ये बेहतरीन गोल्डन चांस है। आज लैलतुल क़द्र है, आखिरी अशरा है। तमाम भाई वज़ू करें जिस तरह नमाज के लिए वज़ू करते हैं। तमाम गुनहगार हैं हम लोग, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं गुनहगार नहीं हूँ, कोई दावा नहीं कर सकता। सिर्फ मासूम अनिल ख़ता है तो अल्लाह के अंबिया हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इसके अलावा सारे इंसानों से गलती होती है, गुनाह होता है। तो लिहाजा जब हमसे गुनाह हो गया, हम गलती कर गए थे, और अब वबा भी है, बीमारियां भी है, मुसीबत भी है, परेशानी भी है, 50-60 दिनों से हम जो है ना कैद हैं, घरों में बंद हैं, बहुत मुश्किलात में से हैं। ऐसे मौके पर सलातुत तौबा हर शख्स पढ़ ले, 2 रकात नमाज पढ़े, अपने गुनाहों की पोटली याद कर करके रोएं, गिड़गिड़ाएं, रोएं, इतना रोएं, इतना रोएं, इतना रोएं, आंखों से आंसू का खतरा जमीन पर गिर जाए, दाढ़ी पर गिर जाए, कपड़ों पर गिर जाए। अल्लाह के बंदे कितने खुशनसीब होंगे जो रो रो कर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, सच्ची तौबा करते हैं। अल्लाह ताला उनके आंखों से आंसू जमीन पर गिरने से पहले उनकी बख्शिश फरमा देता है। अल्लाह अकबर। हाँ, प्यारे नबी ने फरमाया है, जो बंदा रोता है, सच्ची तौबा करता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता रोता है, उसके आंखों से आंसू गिरने से पहले जमीन पर अल्लाह उसकी बख्शिश कर देता है, उसको माफ फरमा देता है। जरूरत है आज सब लोग दुआ करें, मर्द हजरात तौबा करें, औरतें तौबा करें, जवान तौबा करें, जवान लड़कियां तौबा करें, मर्द औरत बूढ़े जवान सब तौबा करें, अमीर गरीब सब तौबा करें, सच्ची तौबा करें। अल्लाह की कसम लैलतुल क़द्र आ गया है, आखिरी आशरे में हम दाखिल हो चुके हैं। रमजान का महीना है, मुबारक महीना है, मुबारक दिन है, मुबारक रातें हैं। अपने आप को भी मुबारक बना ले। वो शख्स मुबारक है, सरापा मुबारक है जो सच्ची तौबा करके अपनी बख्शिश करवा लेता है, अपने आप को पाक और साफ कर लेता है। और इस दौर में तो आज के दौर में, आज के माहौल में, जहां कोरोना का बीमारी मर्ज फैली हुई है, लाखों की लाशें जो है ना रोजाना हम सुन रहे हैं, लाखों की तादाद में अस्पताल में शरीक हो रहे हैं बीमारी की वजह से। अल्लाह हम सबको शिफा दे। और जो इसमें इंतकाल कर जा रहे हैं, अल्लाह ताला तौहीद पर हैं तो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमा दे, उन्हें शहादत का दर्जा नसीब फरमा दे। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर हमें दुआ करनी चाहिए, गिड़गिड़ा कर दुआ करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह या रहमान या रहीम, मैं खताकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, अल्लाह तेरी रहमत वसी है, तेरी रहमत कुशादा है। अल्लाह फरमाता है, वसिअत रहमति कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज़ पर जो है ना भारी है, हर चीज़ से बड़ी है। तो हम ये हवाला दें अल्लाह को, अल्लाह तेरी रहमत बड़ी है, मेरे गुनाह छोटे हैं, मैं छोटा तू बड़ा, अल्लाह मैं मोहताज हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, या रब्बुल आलमीन तू मुझे माफ़ फरमा दे, या रहमान रहीम मुझ पर रहम फरमा दे, और इस वबा को ख़त्म कर दे, इस कोरोना की बीमारी को अल्लाह हमसे नजात दे दे, दूर कर दे, ख़त्म कर दे, दुनिया से अमन और शांति अता फरमा, सुकून अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, जल्द से जल्द मसाजिद के दरवाजे खोल दे अल्लाह, रमज़ान ही में मसाजिद के दरवाजे खोल दे, नमाज के लिए 5 वक्त नमाज अदा कर सके, जुमा अदा कर सके, ईद उल फित्र अदा कर सके, हज उम्रा अदा कर सके। दुआ करें, छोटे बड़े, रात में उठकर तन्हाई में बैठकर दुआ करें अल्लाह ताला से, कोई बाइर नहीं। अल्लाह ताला 1 सेकंड में इस बीमारी को ख़त्म कर सकता है, 1 सेकंड में। इसलिए कि कुरान कहता है, 1 नहीं 2 नहीं, कई मरतबा, कई मकामात पर, इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, जब अल्लाह ताला किसी मामला को पूरा करना चाहता है, कुन कहता है, फ़यकून चीज़ हो जाती है। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, डॉक्टर कुछ भी कहते होंगे, साइंस कुछ भी कहती होगी, दुनिया कुछ भी कहती होगी, 1 महीना चलेगा, 2 महीने चलेगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है कितने दिन चलेगा। लेकिन हम तो दुआ करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे। हाँ, कुरान कहता है कि जब बंदे तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो हम मुसीबत दूर करते हैं, परेशानी दूर कर देते हैं। तो लिहाजा हम दुआ करेंगे, कोशिश करेंगे अल्लाह ताला से। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। अल्लाह की मशीयत से, अल्लाह के हुक्म से बीमारी आई है, अल्लाह के हुक्म से, मशीयत से जो है बीमारी टल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमको दुआ करना होगा, रोना करना होगा, कोई बैद नहीं है। लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, तमाम से अदब गुजारिश है, वो सच्ची तौबा करें ताकि ये बीमारी ख़त्म हो जाए। 2 रकात सलातुत तौबा पढ़ें और अपने गुनाहों की बख्शिश चाह लें। और ये लैलतुल क़द्र हिंदुस्तान में शुरू हो चुका है, पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। और अल्लाह ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस है। जो लैलतुल क़द्र में
ليلۃ القدر کو تلاش کرتا ہے، جا کر عبادت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، نیکی کماتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. ایمان کیا ہے؟ صحیح عقیدے کے ساتھ، صحیح عمل کے ساتھ، نیک جذبے کے ساتھ، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے شب قدر میں جا کر عبادت کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق رات میں جاگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شب قدر کو تلاش کرتا ہے، فجر تک اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، توبہ استغفار میں لگا رہتا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کا ورد کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سجدوں میں ہوتا ہے، رکوع میں ہوتا ہے، قیام میں ہوتا ہے، اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرماتے ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کتنی بڑی بات ہے، سارے گناہ معاف. کیوں؟ کس کی وجہ سے؟ کس کے لیے؟ رمضان کی برکت کی وجہ سے، روزوں کی برکت کی وجہ سے، لیلۃ القدر کی وجہ سے، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس قرآن کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو بندہ لیلۃ القدر کی تلاش میں اللہ کی بات میں اللہ کی بندگی میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. لیکن شرط رکھا ہے. پہلی شرط کیا رکھا ہے؟ من قام ایمانا، ایمان کے ساتھ. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ صرف زبان سے کہہ دینا لا الہ الا اللہ اور جو چاہے کرنا، منمانی کرنا، خبر کے سامنے جھک جانا، خبر کا طواف کر دینا، خبر والے کے پاس جا کر کہنا کہ یہ دو فلاں دو فلاں دو، کسی خبر والے کو جو ہے نا بندہ نواز کہہ دینا، نعوذ باللہ شرک ہے، کفریہ جملہ ہے. کسی کو کہہ دینا غریب نواز، کفر ہے، شرکیہ کلمہ ہے، گناہ ہے، یہ کہنا گناہ ہے. کسی کو کہنا غوث العظم دستگیر، نعوذ باللہ غوث العظم دستگیر صرف اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے. سب سے بڑا مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. بندے نواز کون ہے؟ بندوں کو نوازنے والا اللہ ہے. غریب نواز کون ہے؟ صرف اللہ ہے. یہ سب چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. ہاں، شرک اکبر کو چھوڑنا ہوگا، شرک اصغر کو چھوڑنا ہوگا، شرک خفی کو چھوڑنا ہوگا. دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کر لیتے ہیں نا، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح نہیں. بدعت کے کام کو چھوڑنا ہوگا. خالص اسی دین کو اپنانا ہوگا جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے، لے کر آئے. صحابہ کرام نے جتنا دین پر عمل کیا اتنے ہی دین پر عمل کرنا ہوگا. ہاں، ما انا علیہ واصحابی کہا گیا ہے، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به کہا گیا ہے. تو لہذا میرے محترم دوستو، چھوڑ دو شرک کو، چھوڑ دو بدعات کو، خرافات کو. جتنا دین ہمارے لیے قرآن حدیث نے پیش کیا اتنا دین کافی ہے. اتنا دین پر آج عمل نہیں کر رہے تو ہم نئی نئی چیزوں کو دین بنا کر کیوں ہم جو ہے نا مزید جو ہے نا بوجھ ڈالنے؟ بتائیے. تو لہذا یہ شب قدر کے دن اتنا عظیم اجر و ثواب، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار ہا مہینوں سے بہتر اجر و ثواب جو عطا کرے گا. کس کے لیے؟ جس کا عقیدہ صحیح ہو، جس کا منہج صحیح ہو، جس کا طریقہ صحیح ہو، جس کا عمل صحیح ہو اللہ کی ذات پر، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے. جس کا عقیدہ صحیح ہو، جس کا عمل صحیح ہو، اس کو ہی جو ہے نا یہ اجر ملے گا، اسی کو یہ ثواب ملے گا. اتنا بڑا، ہزار مہینوں سے زیادہ کا اجر و ثواب، ورنہ ہر ایک کو نہیں ملے گا. تو لہذا میرے محترم دوستو، اپنے عقیدے و عمل کی اصلاح کر لیں، غلط علماء کی صحبت سے بچیں، غلط کتابوں سے بچیں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے فرمایا، اے لوگو، اے جماعت، فلاں جماعت فلاں جماعت فلاں جماعت نہیں کہا کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. میں اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ کو چھوڑے جا رہا ہوں. جب تک کتاب اللہ اور سنت رسول سے جڑے رہیں گے، اس پر عمل کریں گے، تمہیں نہ کوئی گمراہ کر سکتا ہے، نہ تم گمراہ ہو سکتے ہو. اور آج گمراہی میں ملوث ہیں، اس لیے کہ قرآن کو چھوڑ دیا، تحقیق کرنا چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا. فلاں مولوی نے کہا، فلاں پیر نے کہا، ہماری کتاب میں ہے، ہماری جماعت میں ہے. نہیں، سب جماعتیں چھوڑ دو، ایک جماعت کو مضبوطی سے پکڑ لو. وہ جماعت ہے اللہ کے رسول کی، جس جماعت صحابہ اکرام کی جماعت ہے. ہاں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، قرآن کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو. میرے محترم دوستو، پلیز اپنے آپ کو مسلمان کہو، اپنے آپ کو کہو محمدی کہو، اپنے آپ کو کہو سلف صالحین کے طریقے پر عمل کرنے والا کہو. ہاں، یہ آپس میں لڑائی جھگڑا چھوڑ دو، پیار محبت سے رہو. انشاءاللہ رمضان سے پہلے اس موضوع پر ایک انشاءاللہ آپ کے سامنے بات ہوگی، ایک بیان رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. بہر کے میرے دوستو، یہ لیلۃ القدر ہے. ہندوستانی، پاکستانی، دنیا کے مسلمان سے ادباً گزارش ہے کہ وہ فالتو چیزوں میں، بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، بیویوں سے دور رہیں. اب چونکہ اعتکاف کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد میں جا کر تراویح کا اور قیام اللیل کا مسئلہ نہیں ہے، گھر ہی میں کرنا ہے. گھر ہی میں جو ہے نا نماز تراویح ادا کریں، گھر ہی میں جو ہے نا قیام اللیل پڑھیں، گھر ہی میں جو ہے نا وتر پڑھیں، گھر ہی میں جو ہے نا قرآن پڑھیں، ذکر و اذکار کریں. اللہم انک عفو تحب العفو کا ورد کثرت سے کریں، کم
کھائیں، کم سو جائیں، کم باتیں کریں، کم ہنسیں، کم دنیا کا سوچیں. یہ آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزیں دنیا کو ترک کر کے جو ہے نا اللہ اللہ زیادہ کرتے تھے. ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہت زیادہ گھروں میں بیٹھ کر اللہ کی بندگی کرنی چاہیے. اللہ کو اپنے عمل کے ذریعے سے راضی کرنی چاہیے. اللہ جب راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ وبا، یہ بیماری، یہ پریشانی ختم ہو جائے گی. پہلے سے بہتر حالات اللہ انشاءاللہ ہمیں عطا فرمائے گا. تو عمل کریں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ عمل کریں گے نا. میں تو عمل کر رہا ہوں الحمدللہ. ہمارے بچے بھی جو ہے نا عمل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. ہماری بہنیں بھائیوں سے میں نے جو ہے نا التجا کی ہے، وہ لوگ بھی انشاءاللہ عمل کریں گے. تو لہذا آپ بھی کیجئے. اور دوسری ایک بات جو مجھے کرنا ہے، اپیل کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اس رمضان میں کپڑے نہیں بنانا ہے. نئے کپڑے اگر ہیں بھی تو نہیں پہننا ہے. غریبوں کا، محتاجوں کا خیال رکھنا ہے. اور کپڑے خریدنے کے لیے یا عید کا سامان خریدنے کے لیے باہر نہیں نکلیں گے. عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان کوئی نہیں نکلیں گے. کوئی نہیں نکلیں گے. اس سال سادگی کے ساتھ جو ہے نا عید منائیں گے. ایک تو پریشانی ہے، ایک تو جو ہے بیماری ہے، ایک تو لوگ بھوکے مر رہے ہیں. دوا نہیں ہے، دوا دارو کی وجہ سے مر رہے ہیں. ہاں، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پانی کو پانی نہیں ہے، ایسے مر رہے ہیں لوگ. دوا نہیں ہے، مر رہے ہیں. اب ایسے وقت پہ جو ہے نا کپڑے سلائیں، نئے کپڑے پہنے. ہمارے مسلمان بھائی جو ہے نا بھوکے مرے، ہمارے جو ہے نا غیر مسلم بھائی جو ہے نا بھوکے مرے، ہمارے وطن عزیز کے انسان جو ہے نا بھوکے مرے. تو لہذا یہ جائز نہیں ہے. لہذا ہم کپڑے نہیں سلائیں گے اور جا کر بازار میں گھومیں گے نہیں. آخری عشرہ ہے، عبادت میں گزاریں گے. عورتیں بھی جو ہے نا اندر رہیں گی، مرد بھی اندر رہیں گے. اور خاص طور سے مردوں سے، ذمہ داروں سے میں گزارش کروں گا کہ کسی کو باہر نکلنے نہ دیں، کسی کو باہر نکلنا نہ دیں. نئے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ہر سال نئے کپڑے نہیں پہنے. صحابہ کرام ہر سال نئے کپڑے نہیں پہنے. اس تعلق سے انشاءاللہ بیان ہوگا. ہاں، صحابہ کرام کے پاس ایک جوڑا ہوتا تھا، ایک جوڑا، صرف ایک جوڑا. واللہ ایک جوڑا ہوتا تھا، زیادہ نہیں ہوتے تھے. 10 جوڑے، 15 جوڑے جو ہمارے پاس ہے نا، ایسا نہیں ہوتے تھے. وَلَا تُسْأَلُونَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. جتنی نعمت اللہ نے دیا ہے اس پر استعمال کیجئے، اس کا شکر بجا لائیے. اس کے بعد نیا جو ہے نا دیکھیں گے ہم اگلے سال اللہ نے چاہا تو. تو لہذا اور ایک بات، آپ نئے کپڑے خریدیں گے، یہ وہ خریدیں گے، پیسے ختم ہو جائیں گے. یہ پتہ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1 مہینہ ہوگا، 2 مہینے ہوگا، 3 مہینے ہوگا، لمبا چلے گا. آپ کا شوہر کتنا کماتا ہے، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں. پیسوں کی بچت کیجئے، پیسوں کو بچائے رکھیے. پیسے کی بچت کیجئے، پیسوں کو بچائے رکھیے. اور صدقہ خیرات زیادہ کیجئے. اگر اللہ نے دیا ہے تو صدقہ خیرات دیجئے. جو عمرے کی نیت کی ہے، عمرہ نہیں کر سکے اس سال، تو جو ہے نا وہ عمرے کے پیسے غریبوں میں تقسیم کیجئے. انشاءاللہ عمرے کا ثواب ملے گا، بلکہ اس سے بڑا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. جن کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ جمع کر کے مت رکھیے. جس کے پاس راشن ہے وہ جمع کر کے مت رکھیے. کھول دیجئے ہاتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں ہمیشہ صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتے تھے. آخری عشرے میں تیز ہوا کی طرح کرتے تھے. یہ حدیث کے الفاظ ہے، تیز ہوا کی طرح. لہذا جتنے بھی سامعین ہیں، ناظرین ہیں، وہ اپنے جیبوں کو خالی کر دیں. غریب مسلمانوں کے لیے، غریب انسانوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے نکال دیجئے. اناج نکالیے، پیسہ نکالیے، نئے کپڑوں کا پیسہ دے دیجئے. ہاں، قرآن میں آیا، سورہ منافقون کی آیت پڑھی آخری میں. ہاں، جب انسان مر جائے گا، اس کو دفن کر دیا جائے گا، وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ سے کیا کہے گا کہ اللہ مجھے واپس بھیج دو دنیا میں. تو اللہ پوچھے گا کیا کرے گا؟ فَأَصَّدَّقُ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ. میں صدقہ خیرات کروں گا اور میں نیکوکاروں میں بن جاؤں گا. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو لہذا جب اللہ نے زندگی دیا ہے، موقع دیا ہے، اب آپ نے ہاتھ سے صدقہ خیرات کیجئے نا. مرنے کے بعد اللہ سے کہیں گے مجھے واپس بھیج دے، میں صدقہ کروں گا، کیا فائدہ ہوگا؟ یہ ممکنات میں سے ہے. کوئی ابھی تک آیا واپس اللہ کے پاس جانے کے بعد، موت کے بعد؟ نہیں آیا. تو لہذا زندگی بخشا ہے، تو لہذا ہمیں صدقہ خیرات ابھی زندگی میں کرنا ہوگا. مرنے کے بعد یہ صدقہ خیرات کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اسی لیے تو کر رہا، مرنے والا کہہ رہا ہے نا میں واپس جاؤں گا تو نماز پڑھوں گا، عمرہ کروں گا، حج کروں گا. یہ نہیں ہے. اس نے یہ جملہ کہا کہ مجھے واپس بھیج دے دنیا میں تو میں کیا کروں گا؟ خوب میں صدقہ خیرات کروں گا اور نیک کاروں میں سے ہو جاؤں گا. تو ابھی تو نیک کار بن جاؤ. اب تو موقع ہے نا. اب موقع ہے تو نیک بننے میں کیا مشکل ہے؟ اب زندگی ہے تو صدقہ خیرات کرنے میں کیا مشکل ہے؟ تو لہذا میری یہ اپیل ہے، بلکہ جو ہے نا ہندوستان کے بڑے علماء کرام نے بھی، تقریباً تمام جماعتوں کے ذمہ داروں نے بھی جو ہے نا اپیل کی ہے کہ اس سال جو ہے نا ہمیں سادگی سے عید منانی ہے. گھر ہی میں جو ہے عید الفطر کی نماز پڑھنی ہے اور جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ اچھے انداز سے زندگی گزارنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر عمل کریں گے. اور آخری بات وہ یہ ہے کہ قرآن کی عظمت، قرآن کی بڑی فضیلت ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بڑی فضیلت ہے قرآن کی. ہاں، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی قرآن مجید کی شروع میں، سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، سراپا ہدایت ہے. اس میں کوئی غیر غلط بات نہیں ہے. قرآن مجید میں کوئی غلط چیز نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی بیکار چیز نہیں ہے، کوئی ایسے ہی جو ہے نا پھونک دیا، ہوا اڑا دیا، بیکار بات ایسی نہیں ہے.
ला रैब फी, शक की गुंजाइश ही नहीं है ऐसी किताब में। हुदल लिलमुत्तकीन, ये किसको हिदायत देता है? मुत्तकियों को हिदायत देता है। जो गुनाहों से बचते हैं, नेकी का रास्ता अपनाना चाहते हैं, उनके लिए हिदायत है। रोजे के ताल्लुक से क्या फरमाया? लअल्लकुम तत्तकून, रोजा इसलिए है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। और ये किताब भी कहती है, ये कुरान मजीद किसको हिदायत देगा? मुत्तकियों को हिदायत देगा। हाँ, तो लिहाजा इस किताब से, कुरान मजीद से मुत्तकी बंदे ही हिदायत पाते हैं, जो गुनाहों से बचते हैं और नेकी के रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो लिहाजा मेरी अदबन गुजारिश है, कुरान को समझिए, कुरान को पढ़िए, कुरान को सीखिए, कुरान में गौर फिक्र कीजिए, कुरान पर अमल कीजिए, कुरान के पैगाम को पहुंचाइए पूरे दुनिया के इंसानों तक। लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, खाने के नहीं उतने, पीने के नहीं, दीन के सही रहनुमाई के, सही हिदायत के, अंधेरे से रोशनी की तरफ आना चाहते हैं। और यह कुरान मजीद अंधेरे से रोशनी की तरफ ले आती है। हाँ, तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे भाइयों, जो कहते हैं कि हमने बचपन में कुरान नहीं सीखा, उन्हें अपनी जबान को जो ना चुरका देना चाहिए। जो कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाया, उन्हें भी अपनी जबान को जो ना लोच लेना चाहिए, ताकि एहसास हो क्या कह रहे हो। अगर बाप ने नहीं सिखाया, माँ ने नहीं सिखाया, नहीं सीखा बीच में बचपन में, तो अब तक सीख। कब तक बोलते रहेगा मैंने बचपन में नहीं सीखा? ऐसे ही मर जाएगा, क्या जवाब देगा? कुरान क्या कहता है सूरह फुरकान में? वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। हाँ, आसानी से बोल दिया मैंने कुरान नहीं सीखा, मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, मैंने अनबी नहीं सीखा। तुफ है ऐसी जिंदगी पर, 3 टाइम खाता है खुल गए की तरह, और कहता है कि मुझे कुरान नहीं आता। भाई नहीं आता तो ठीक है भाई, जब सीखा नहीं, बाद में तो सीख। कितनी चीजें नहीं सीखा, मोबाइल नहीं जानता था, नेट नहीं जानता था, फेसबुक नहीं जानता था, व्हाट्सएप नहीं जानता था, ट्विटर नहीं जानता था। अब तो 2-2 फोन, 3-3 फोन लेकर फिर रहा है, सारी कुछ जानता है, नहीं जानता है कैसे डिलीट करना, कैसे जो है ना रिसीव करना मैसेज को, कैसे जो है मैसेज खोलना, कैसे पढ़ना, जो मैसेज अपना है उसको ले लेना, जो मैसेज अपने काम का नहीं उसको मेटना। हाँ, अगर जो है ना चार्जिंग खत्म हो तो जो ना चार्जिंग पर कैसे लगाना, ये जानता नहीं जानता। माँ ने सिखाया, बाप ने सिखाया, अरे सिखाना कोशिश किया ना। इसी तरह अल्लाह के कलाम को सीख, अल्लाह के कलाम को पढ़ना सीख, जानना सीख, मेहनत कर उसके लिए। 1 महीना लगा, 2 महीने लगा, 3 महीने लगा, 6 महीने लगा, अल्लाह की कसम अगर 3 महीने भी अगर अच्छे अंदाज से लगा रहे ना, सिर्फ कुरान पढ़ने के काबिल नहीं, दूसरों को कुरान पढ़ाने के काबिल बन जाएंगे। अल्लाह की कसम, कोई मुश्किल नहीं है। अरे यार 27 हरूफ हैं, बस 27 हरूफ हैं। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन साद वाद ता वा आइन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या, खत्म। अगर ये हरूफ अगर अच्छी तरह आ गए आपको, ये हरूफ अगर अच्छी तरह आ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह सब सही हो जाएगा, कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बात आप अपने जहन में बिठाइए। अगर ये 27 हरूफ सही तलफ्फुज के साथ सही अंदाज से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई जो है ना मुश्किल नहीं होगी। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे भाइयों, वक्त को गनीमत समझिए। ये 27 हरूफ को अच्छे अंदाज से याद कर लीजिए। ये 27 हरूफ सही तलफ्फुज के साथ अगर कोई मर्द, कोई औरत अगर पढ़ती है, सीखती है, अल्लाह की कसम उसको कुरान पढ़ना आसान हो जाएगा। अब ये लफ्ज़ पढ़ने में कितने दिन हो गए, ये हरूफ अदा करने में कितने दिन लगेंगे बताइए आप? 1 हफ्ता, 1 महीना भी लगा, 1 महीना ये हरूफ सही हो गए, ये तलफ्फुज सही हो गए। उसके बाद जो है ना 1-2 महीने लगाइए कुरान को सही पढ़ने के लिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। क्यों नहीं सीख सकते? हाँ भाई, डॉक्टरी आपने सीख ली, इंजीनियरिंग आपने सीख ली, और भी बड़े बड़े हुनर सीख लिए। ये कुरान मजीद जो कि आसान है, मैं नहीं कहता हूं, आपका मेरा हम सब का अल्लाह खुदा कहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है हमने कुरान को आसान नाजिल किया है।
قرآن کو ہم نے آسان نازل کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ایک نہیں دو نہیں، دسیوں مقامات پر دسیوں جگہ اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن آسان نازل کیا ہے، پڑھنے کے لیے آسان، سیکھنے کے لیے آسان، سکھانے کے لیے آسان، سمجھنے کے لیے آسان، سمجھانے کے لیے آسان، عمل کرنے کے لیے آسان، دوسروں کو عمل کروانے کے لیے آسان، قرآن کا پیغام پہنچانے کے لیے آسان. اللہ اکبر. اس کے باوجود بھی قرآن سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں آتا نہیں آتا نہیں آتا. کون سی ایسی چیز ہے جو دنیا میں نہیں آتی ہے میرے بھائی؟ محنت تو کرو، آتی ہے. محنت کرنے کے بعد کوئی چیز نہیں آتی. ہٹلر نے کہا تھا مشکل نام کی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں، مشکل نام کو ڈکشنری سے نکال دیا جائے. ہاں بھئی کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. اب محنت کیجئے، آسان ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. محنت کرنے کے لیے وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں، اس کے لیے وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بھئی کیسے قرآن ملے گا آپ کو؟ یاد رکھو، اگر قرآن نہیں سیکھے مر جائیں گے. اگر اس بیان سننے کے بعد بھی، اگر اس زندگی کے بعد بھی اگر ہم قرآن نہیں سیکھیں گے تو قیامت کے دن برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائے گا. دنیا میں تو رسوائی ہے ہی ہے، لیکن آخرت میں بھی جو ہے نا کامیابی نہیں ملے گی. ہاں سورہ فرقان میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هذا القرآن مهجورا. ہاں کل اللہ کی عدالت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جس کو اوپر نازل ہوا، وہ جو ہے نا اللہ کی عدالت میں جو ہے نا مقدمہ دائر کریں گے کہ اللہ میری قوم نے جو ہے قرآن کو چھوڑ دیا. دیکھ رہے ہیں آپ، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. یا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آپ کہیں گے اپنی امتی کے تعلق سے کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر. کیا جواب دیں گے بتائیے آپ؟ تو لہذا آج کے بعد سے جو بھی میرے رشتہ دار یہ بیان سن رہے ہیں، جو بھی میرے دوست احباب یہ بیان سن رہے ہیں، جو بھی مسلمان کے کانوں سے آواز ٹکرا رہی ہے، وہ آج اللہ کے محکمے میں، اللہ کی عدالت میں اللہ کے رسول کا مقدمہ دائر ہونے سے پہلے اپنی اصلاح کر لے. قرآن کو سیکھ لے، قرآن کو سیکھ لے. قرآن کو چھوڑنا، اللہ نے کہا میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کو نہ جاننا یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. قرآن کو نہیں سیکھنا یہ بھی جو ہے نا قرآن کو چھوڑنا ہے. قرآن میں غور و فکر نہ کرنا یہ بھی جو ہے نا قرآن کو چھوڑنا ہے. قرآن کو ترتیب کے ساتھ، تجوید کے ساتھ جس طرح اللہ نے نازل کیا اس انداز سے نہ پڑھنا یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. قرآن کی تلاوت نہ کرنا یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. قرآن کو حفظ نہیں کرنا، یعنی جتنا کم از کم جتنا قرآن نماز پڑھنے کے لیے جتنی صورت چاہیے اتنا حفظ نہیں کرنا یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. قرآن پر عمل نہ کرنا یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. قرآن کے پیغام کو انسانیت تک نہ پہنچانا یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. خبردار پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ تھی. 27 حروف کو صحیح تلفظ کے ساتھ 1 مہینہ کیوں نہ لگے پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ تعالی ساری چیزیں آسان ہو جائے گی. اللہ تعالی جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے وہ جو ہے نا کامیاب ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے برا دل وہ ہے، سب سے برا دل وہ ہے جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے. ہاں خراب کا لفظ آیا ہے، جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے وہ سب سے برا دل ہے کہا ہے. تو اپنے دل کو صاف کر لیجئے، اپنے دل کو صاف کر لیجئے. قرآن کو پڑھیے. قرآن کیا ہے؟ سراپا شفا ہے. قرآن سراپا شفا ہے. ہاں قرآن کیا ہے؟ سراپا رحمت ہے، رحمت ہے. جی ہاں قرآن کیا ہے؟ سراپا برکت ہے. جی ہاں برکت ہے. قرآن کیا ہے؟ سراپا شفا ہے. دلوں کی بیماری کا شفا ہے، روحانی بیماریوں کا شفا ہے، جسمانی بیماریوں کا شفا ہے. اللہ اکبر. گھر میں اگر کوئی ایسی ویسی چیز ہے اس کو بھی جو نا پاک کر دیتا ہے، شفا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ اکبر. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے اپنے قرآن کو سراپا شفا بنا کر، رحمت بنا کر نازل کیا ہے. ہاں مومن بندوں کے لیے اس میں شفا ہے، مومن بندوں کے لیے اس میں رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے. لہذا قرآن پڑھو، قرآن والے بنو، قرآن پڑھنے والے بنو، قرآن والے بنو، اہل القرآن و خاصہ بن جاؤ. اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، قرآن سیکھو، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا لو. قرآن سے ہرگز دور مت بھاگو، قرآن کو قریب کر لو. یہ جو کرے فلاں عامل کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، فلاں جو ہے نا درگاہ کے پاس چلے جاتے ہیں، ایک ہفتہ جو ہے پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، فلاں جادوگر کے پاس چلے جاتے ہیں، فلاں کاہن کے پاس چلے جاتے ہیں، فلاں کے پاس پیسہ خرچ کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں، شرک کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں. لیکن اللہ کا کلام اٹھا کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ کے قرآن کے ذریعے سے برکت حاصل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. لا حول ولا قوت الا باللہ. جوتے کھا رہے ذلیل ہوتے ہیں لیکن اللہ کا کلام اٹھا کر عزت پانے کے لیے تیار نہیں. قرآن کو چھوڑ کر ذلیل ہونا، رسوا ہونا پسند ہے، لیکن قرآن کو حاصل کر کے، قرآن کو سیکھ کے، قرآن کو پڑھ کے بلندی حاصل کرنا، عزت حاصل کرنا، کامیابی حاصل کرنا، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا، اس کی جو ہے نا یہ فکر نہیں کرتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ جس گھر میں پریشانی ہے، فلاں کچھ ایسا سایہ ویسا سایہ ہے، تو کیا کرو؟ سورۃ البقرہ پڑھ لو. سورۃ البقرہ
پہلی صورت قرآن مجید کے الحمدللہ رب العالمین کے بعد جو بڑی صورت ہے قرآن مجید کی صورت البقرہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ شیاطین سے جنات سے جو ہے محفوظ فرما دے گا، بچا لے گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں اس کو ہر بیماری کی شفا ہے، اس میں ہر بیماری کی شفا ہے. ایک صحابی نے جس پر جادو کیا ہوا تھا، سورۃ الفاتحہ پڑھا، الحمدللہ جادو جو ہے نا ختم ہو گیا. ایک صحابی نے بچھو کاٹے ہوئے، ایک شخص کو بچھو نے کاٹ لیا، ایک صحابی نے گیا اور سورہ فاتحہ پڑھا، الحمدللہ بچھو کا جو ہے نا ڈکا ختم ہو گیا، بچھو کا جو ہے نا زخم ختم ہو گیا. ہاں، بیماریوں کی شفا ہے کہا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ کہا گیا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. قرآن کہتا ہے، سورہ یونس کی آیت ہے 57 نمبر کی. ہاں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، اے لوگو، یہاں لوگوں کا لفظ آیا ہے. اے الناس، تمہارے پاس تحقیق کے بہترین موعظت، بہترین واعظ، بہترین کتاب نازل کی گئی ہے. اپنے پروردگار کی طرف سے بہترین نصیحت نامہ اللہ نے نازل کیا ہے. یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ. اور سراپا رحمت ہے مومنوں کے لیے، سراپا شفا ہے مومنوں کے لیے. تم یار میرے محترم دوستوں، میرے بھائیو، یہ قرآن کی آیت ہے نا بھائی. میری اپنی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے باپ کی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی جماعت کی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں، مدینے میں کسی عالم کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جناب محمد رسول اللہ جس پر میرا اور آپ کا ہم سب پر ایمان ہے، ان کی بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین انسان وہ ہے، بہترین مرد وہ ہے، بہترین عورت وہ ہے، ہاں، جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے. اللہ اکبر. قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے بہترین لوگ کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو لہذا میرے محترم دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر میں اللہ نے قرآن نازل کیا. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابی. صحیح مسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اے لوگو، قرآن کو یاد کرو، قرآن کو پڑھو، اس لیے کہ جو سب سے زیادہ قرآن پڑھتا ہے کل قیامت کے دن یہی قرآن اس کی شفاعت کرے گا. اللہ اکبر. کلام اللہ، کتاب اللہ، قرآن مجید، قرآن پڑھنے والے کی کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا. اور کیا چاہیے بتائیے آپ. اور اللہ کے نبی نے خوشخبری دی ہے. کیا خوشخبری دی ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا جو شخص قرآن مجید میں سے الف لام میم پڑھتا ہے، تو الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 حرف ہے. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، 3 حرف ہے. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. پیارے نبی نے فرمایا ایک نیکی کا اجر 10 گنا نیکی کی ملتی ہے. تو لہذا اگر کوئی الف پڑھتا ہے تو 10 نیکی، اگر لام پڑھتا ہے 10 نیکی، اگر کوئی میم پڑھتا ہے تو 10 نیکی. تو الف لام میم پر جو ہے نا 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ابھی کیا چاہیے میرے دوستو؟ کیا چاہیے اے گنہگارو؟ کیا چاہیے؟ اپنے گناہوں کی بخشش چاہ لو. ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، قرآن اسی مہینے میں سیکھ لو، عہد کر لو، نیت کر لو. لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، بہت زیادہ قرآن پڑھو، قرآن کو اپنا ساتھی بنا لو. یہ عہد کر لو جب تک میں قرآن نہیں سیکھوں گا میں دوستی ختم کر دوں گا، یہ دوستی کم کر دوں گا. یہ عہد کر لو آج ہی کے دن کہ میں جب تک قرآن نہیں سیکھوں گا میں نیٹ استعمال نہیں کروں گا، موبائل استعمال نہیں کروں گا، چھوٹا فون جو ضرورت کے لیے استعمال کروں گا. یہ عہد کر لو. ہاں، کرنا پڑے گا، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آپ پیش کیے جائیں گے، اللہ کے رسول کے مقدمے میں آپ شامل ہو جائیں گے. تو لہذا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. ایک حرف پر 30 نہیں کیا. اگر کسی نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین پڑھ لیے تو کتنے حرف ہوں گے، کتنے نیکیاں ہوں گے بتائیے آپ. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی. اور قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ ہے. کلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے. یعنی قرآن کو پڑھنا گویا کہ اللہ سے بات کرنا ہے. قرآن کو پڑھنا گویا سے اللہ سے ہم کلامی کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر حیدرآباد میں ہے، حیدرآباد کا اگر وزیر سے آپ بات کرتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے. اگر چیف منسٹر سے اگر آپ سے ملاقات ہو گئی اور آپ نے اسے 2 جملے کہہ دیے تو آپ گھر میں آ کے لوگوں سے، دوستوں سے کیا کہتے، بلکہ جو ہے نا اس کا وہ بھی لے لیتے، فوٹو لے کے جو ہے نا اپنے واٹس ایپ پہ ڈال لیتے، دیکھو میں اس سے ملا ہوں، اس سے میں نے بات کیا. تو اللہ کے بندو، یہ رب العالمین سے ہم بات کرنا ہے، رب العالمین سے کلام کرنا ہے، رب العالمین سے ہم کلامی ہے. قرآن پڑھنا پاکیزہ کتاب ہے. لہذا اے مسلمانوں، قرآن کی عظمت کو سمجھو، قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھو، قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھو، قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھو. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اللہ نے فرمایا عقل مند لوگ ہی سے نصیحت پکڑتے ہیں، عقل مند لوگ ہی اس میں غور و فکر کرتے ہیں. غور و فکر کرو، قرآن مجید کو پڑھو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھو تاکہ تمہیں نیکیاں ملے. ہوا میں اس طرح مت پڑھو، ہوا میں اس طرح مت پڑھو، تدبر کے ساتھ پڑھو، غور و فکر کے ساتھ پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو. شروع کر دو اس سال
پچھلے جو کچھ گندگی کر لی، جو کچھ غفلت کی زندگی گزار لی، اب اس کو پیچھے چھوڑ دو، ایک نئی زندگی تجدید ایمان کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا آمینو کہا ہے، اے ایمان والو پھر سے ایمان لاؤ۔ تو لہذا اس بیماری میں، اس لاک ڈاؤن میں، اس کرفیو کے معاملے میں، اس بھوک مری کے معاملے، اس پریشانی میں، مصیبت میں ہم سب کو توبہ کر کے پھر سے سرے سے ایمان کے لانا ہوگا، تجدید ایمان کرنا ہوگا، اور سچی توبہ کر کے ایک نئی زندگی اپنے نئے پٹری پر لانا ہوگا، تاکہ اچھے مسلمان بن جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ وبا بھی دور ہو جائے، اور ہماری زندگی سکون والی ہو جائے، پرسکون ہو جائے، ذہنی سکون، جسمانی سکون، روحانی قلبی سکون، ذہنی سکون، گھر میں سکون، باہر سکون، یعنی اطمینان کی سکون بولے۔ جھوٹ چھوڑ دیں، حرام چھوڑ دیں، غیبت چھوڑ دیں، چوری چھوڑ دیں، اور تمام گناہوں کو چھوڑ دیں، نیک بن کر دیکھ رہے ہیں ایک سال آپ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کتنا اچھا لگے گا، آپ کو خود اچھا لگے گا۔ میرے محترم دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو قرآن والے بنا دے، اللہ تعالی ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم کو قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ قرآن میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو پڑھنا آسان کر دے، قرآن کو سمجھنا آسان کر دے یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، قرآن پر عمل کرنا آسان کر دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذو الجلال والاکرام، قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا آسان کر دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن میں غور و فکر کرنا، قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا آسان کر دے یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو قرآن پڑھنے والوں بنا سے، قرآن والوں میں سے بنا دے، اللہ ہم کو بھی قرآن پڑھنے سمجھنے سمجھانے والے، قرآن پر عمل کرنے والوں میں سے بنا دے یا اللہ امت مسلمہ کو قرآن والے بنا دے، قرآن پڑھنے والوں میں سے بنا دے، قرآن کو اڑنا بچھونا بنانے والوں سے بنا دے، قرآن کو دوست بنانے والوں سے بنا دے۔ اے اللہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، نہیں سیکھتے ہیں، جتنے بھی عمر ہو ان کی، اے اللہ ان کو ابھی سے عہد کر کے قرآن سیکھنے والوں میں سے بنا دے، ان کے دلوں میں اللہ تو قرآن کی محبت ڈال دے، تیرے رسول کی محبت ڈال دے، رمضان کی محبت ڈال دے، اے اللہ روزوں کی محبت ڈال دے، لیلۃ القدر کی محبت ڈال دے، اے اللہ سچی توبہ کی محبت ڈال دے، اے اللہ سچی توبہ کر کے اپنے آپ کو، اپنے پورے وجود کو تیرے حوالے کر کے گناہوں سے معافی مانگ کر پاک و صاف کرنے اور آئندہ کی زندگی پاک و صاف زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے یا رب العالمین۔ اس طاق رات میں اللہ آخری عشر میں رمضان میں، اے اللہ رات میں، اللہ میں دعا کر رہا ہوں یا اللہ ہم سب کے لیے دلوں کو کھول دے، دماغوں کو کھول دے، اے اللہ ہم سب پر رحم فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ یا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ان شاء اللہ تعالیٰ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قرآن سے کیسا تھا، صحابہ کرام کا کیسا تھا، اور بعض اچھے لوگوں کا، علماء کا، محدثین کا تعلق قرآن سے کیسا تھا، چند باتیں انشاءاللہ کل قرآن کے تعلق سے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والے سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبی محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔